السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین و ناظرین، عزیز القدر حافظ رہبر بستوی سلمہ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آج تھوڑی دیر اصلاح معاشرہ پر گفتگو کی جائے۔ آج ہم جن ناگفتاب حالات سے دوچار ہیں کسی کو چندہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص خواہ حساس ہو یا غیر حساس، عالم ہو کہ جاہل، خوب محسوس کر رہا ہے کہ روز بروز دن بدن ہمیں کس قدر گناگوں پریشانیوں سے سابقہ پڑ رہا ہے۔ نہ کہیں ہماری عزت ہے اور نہ کوئی وقار، نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ کوئی منیس و غمخوار۔ عظمت و وقار کی بات تو درکنار، حتیٰ کہ ہمیں کوئی ہمارا جائز حق بھی دینا نہیں چاہتا۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حق تو بہت دور ہے، مطالبہ حق بھی ایک عظیم گناہ تصور کیا جا رہا ہے۔ وہ حضرات جن کی کوئی وقت نہیں، آج وہ ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہماری حالت بے نہیں اس سپاہی کی طرح ہے جس کا پورا وجود زخموں سے چور ہے، مگر اس کے باوجود چاروں طرف دشمنوں کی تلواریں اب بھی اس کے سر پہ منڈلا رہی ہیں۔ یہ کہنا مکمل غلط ہے کہ فلاں مشن یا فلاں تحریک ہمارے در پہ آزار ہے اور ہمیں نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی ہے اور ہم بالکل جمادات کی طرح مجبور و محصور بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کہنا در حقیقت اپنی ہی خامیوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ اور اگر کوئی اسی علت پر مصر ہو تو پھر ذرا وہ تاریخ کی ورق گردانی کر کے مجھے بتائے کہ آج سے 1400 سال پہلے اور اس کے بعد بھی دریدہ ذہنوں کی کمی تھی، شر و فساد سے لبریز اذہان رکھنے والوں کی قلت تھی، اور کیا اسلام اور اس کے پیروکاروں کی استحصال کے لیے ہر چہر جانب تحریکیں نہیں کام کر رہی تھی؟ یہ کہا جائے تو قطعی بیجا نہ ہوگا کہ اس سے پہلے جس قدر مخالفوں اور فسادیوں کا ازدحام تھا، آج اس کا اس سے اشیر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کل مسلمان قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ہر محض پر کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوتا رہا؟ تاریخ گواہ ہے کہ بدر و حنین کی کیا تخصیص، مٹھی بھر مسلمانوں نے قیصر و کسریٰ کے طاغوتی تخت و تاج کو بھی پل بھر میں اپنے قدموں سے رون ڈالا اور اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا ہو۔ اگر ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں، یہ حقیقت بھی منکشف ہوگی کہ کل مسلمانوں کی جس قدر تعداد تھی، آج اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ کل مسلمانوں کے پاس جتنی دولت تھی، آج اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کل مسلمانوں کی تحویل میں جتنے ممالک تھے، آج اس سے زیادہ ممالک پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ پھر آج اتنا بڑا فرق کیوں؟ مسلمانوں کی ناکامی و تباہی کے آخر اسباب و علل کیا ہیں؟ اگر اس پہلو پر غور کیا جائے تو اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کامیابی کی ضامن مادی قوتیں نہیں ہوتی، بلکہ ایمان و عمل کی طاقتیں ہوا کرتی ہیں۔ بے شک میرے اس دعوے کے استشہاد میں ابو جہل کی ہلاکت کو پیش نگاہ رکھا جا سکتا ہے۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا، جس کا شمار سرمائے عرب میں ہوتا تھا،
اس کی جوامردی اور بہادری ایک ضرب المثل تھی. جبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی, اللہم اعز الاسلام بی احد من عمرین, یعنی خداوند دونوں عمر میں سے کسی ایک سے اسلام کی شان و شوکت کو دوبالا فرما دے. واضح رہے کہ ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے اور ابو جہل اس کی کنیت. یہ الگ بات ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خداوند قدوس نے قبول فرمایا اور انہیں اسلام کی لاجوال دولت سے سرفراز فرما کر ان کے ذریعہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. یہ جان کر آپ حیرت و استعجاب کی انوکھی تصویر بن جائیں گے کہ ابو جہل کا قاتل نہ صدیق اکبر کی تلوار ہے اور نہ عمر فاروق کی تیغ برق بار ہے, نہ عثمان غنی کا خنجر خونخوار ہے اور نہ حیدر کرار کی ذوالفقار ہے, بلکہ اسے یعنی ابو جہل کو مدینے کے ایک کسان صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہلاکت کے دہانے تک پہنچا کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر سینے میں محبت رسول کا سمندر موجزن ہو اور دل کے نہا خانے میں جوش ایمانی کا اتھا ساگر ٹھاٹے مارتا ہو تو پھر بڑے بڑے قوی ہیکل اور جوامد دشمن اسلام کو ایک لمحے کے اندر تہے تیگ کیا جا سکتا ہے. مطلب سے دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی عشق رسول ہی مسلمانوں کی کامیابی اور ترقی کا ضامن ہے. تاریخ بدر کہتی ہے کہ ابو جہل نے مرتے وقت اس صدمے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے میدان کارزار میں مارے جانے کا غم نہیں, بلکہ غم اس بات کا ہے کہ مدینے کے کسان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے قتل کا سبب بنے. حضرات سامعین و ناظرین, سچی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے سینے سے عشق رسول مٹ چکا ہے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دعوے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ ہے. ہم زبان سے اپنے کو عاشق رسول تو کہتے ہیں مگر صحیح معنوں میں ہم عشق رسول کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سیدنا امام احمد رضا خان علی رحمت الرضوان تا دم حیات ظاہر یہی پیغام دیتے رہے, مسلمانوں اپنے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بناؤ, صحیح معنوں میں عاشق رسول بن جاؤ. تبھی تو آپ نے کیا پیارا شعر فرمایا. آپ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. محترم حضرات, آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنائیں. یقین جانیے اگر واقعی معنوں میں عشق رسول پیدا ہو جائے تو یہی عشق رسول ہمارے دل میں خشیت الہی بھی پیدا کر دے گا. یہ ماہ سیام کے آخری ایام چل رہے ہیں, آخری عشرہ چل رہا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے. تو آج ہمیں اور آپ کو چاہیے, بڑا موقع غنیمت ہے, پوری دنیا آج گھر میں محصور ہے, ہم آپ بھی مقید و محصور ہیں. لہذا صدق کے دل سے ہمیں چاہیے کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں, خواہ وہ دانستہ ہوں یا غیر دانستہ, رب قدیر کی بارگاہ میں ہم توبہ نصوح کریں, توبہ خالص کریں. رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. رب کائنات فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں فقط توبہ نہیں سچی خالص توبہ کرو, توبہ نصوح کرو. محترم, رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ نصوح ہمیں کرنے کے لیے بہترین موقع رب کائنات نے ہمیں فراہم کیا ہے. آج کے حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے خداوند قدوس کی بارگاہ میں سر بخم ہو جائیں اور ایسی توبہ کریں جس گناہ سے توبہ کریں. توبہ نصوح کا تقاضا یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کریں وہ یہ عزم مصمم بھی ہو کہ آئندہ ہم اس گناہ کا ارتکاب قصدن نہیں کریں گے, ورنہ توبہ
پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، یہ توبہ خالص نہیں بلکہ توبہ کے مذاق کے مترادف ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں جو میں نے آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا، توبہ کے بعد لفظ نصوحہ کا استعمال کیا، یعنی اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ واضح رہے کہ لفظ نصوح یہ نصحن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کرنا۔ رب کائنات نے جہاں اپنے بندوں کو خالص توبہ کا حکم صادر فرمایا، وہیں اپنے لیے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں رب کائنات کے صفاتی ناموں میں ایک نام تواب بھی ہے۔ ارباب علم سے مخفی نہیں کہ لفظ تواب سے غیر مبالغہ برودن فعال ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے 4000 سال پہلے عرش اعظم کے چاروں طرف من جانب اللہ یہ تحریر کر دیا گیا تھا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یعنی جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے میں اسے بخشنے والا ہوں۔ رب کائنات غفور و غفار و رحمان ہے، اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جیسا کہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت رات کے گناہ گاروں کے لیے صبح تک اور دن کے گناہ گاروں کے لیے رات تک دراز رہتا ہے، اس وقت تک کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی قیامت تک رب قدیر اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے اور پھر نادم ہو کر اگر توبہ کی تو خدا بند قدوس تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ گناہ ندامت کے ساتھ ہو، اور جس گناہ سے ہم توبہ کریں آئندہ عزم مصمم ہو کہ ایسا گناہ پھر ہم آئندہ قصدن نہیں کریں گے۔ مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ توبہ کی فضیلتوں کا دار و مدار توبہ نصوح پر ہے، یعنی انسان صدق کے دل سے توبہ کرے اور آئندہ عدم ارتکاب گناہ کا عزم مصمم کرے، ورنہ توبہ فقط ظاہری ہوگی، خالص نہیں ہوگی۔ سورہ نور کی 31ویں آیت میں رب کائنات کا ارشاد عالی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اور توبہ کرو اللہ کی طرف مکمل توبہ، توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، مکمل توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ گناہوں کی تلویث سے محفوظ رہنے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرے۔ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ دنیا ہمیں اچھا کہے اس سے ہم اچھے نہیں بن جاتے، بلکہ بندہ خود کو اچھا کہے تو واقعی وہ اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم آپ خود جانتے ہیں ہم صبح سے شام تک کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا مجھے کنز العمال کی وہ بات یاد آئی جس میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو تم خود اپنا محاسبہ کرو، اور اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم خود اپنے اعمال تول لو۔ اس ضمن میں سورہ حشر کی 18ویں آیت پاک بطور استشہاد پیش کی جا سکتی ہے، جس میں رب کائنات نے نفس سے محاسبے کا باضابطہ حکم صادر فرمایا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ یہ آیت مقدسہ صراحتاً ہمیں اپنے اعمال کے محاسبے کی دعوت بلیغ دے رہی ہے۔ کنز الامال کے اندر ایک اور حدیث بے پناہ قابل عبرت ہے، وہ یہ ہے کہ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ 4 گھڑیوں میں 1 گھڑی اپنے نفس کے محاسبے میں خرچ کرے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اگر انسان خود اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا عادی بن جائے تو اگر اس سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ فوراً نادم ہو کر رب قدیر کی بارگاہ میں تائب ہو جائے گا۔ مسند احمد ابن حنبل کی دوسری جلد صفحہ 218 کی یہ حدیث کس قدر اپنے دامن میں درس خیزی کا گلے گلزار لیے ہوئے ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث میں درج ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف معصومین نہیں بلکہ سید المعصومین ہیں۔ واضح رہے کہ شرعی اصطلاح میں معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے کبھی گناہ صادر ہوا اور نہ اس سے گناہ صادر ہونے کا امکان ہو۔ اس تناظر میں صرف اور صرف ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام پر لفظ معصوم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں روزانہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب بخشش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ سید المعصومین محبوب رب العالمین روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قابل اتباع عمل امتوں کے درس کے لیے تھا، ورنہ سید المعصومین کو استغفار کی کیا حاجت۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو گناہوں سے دور و نفور رکھے اور توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم، آج بھی موقع ہے، صبح کا بھولا شام کو واپس آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آئیے ہم عہد و پیمان کریں کہ ہم اسلام کے اصول کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا کے سامنے اپنے اسلاف کی یاد تازہ کریں گے، اور مسلمان ہونے کی سچی پہچان زمانے کی پیشانی پر سب تو نمایاں کریں گے۔ بلا شبہ اگر آج بھی مسلمان اپنے ایمان میں روشنی اور عمل میں تازگی پیدا کرے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہماری ابتری برتری سے، تباہی ترقی سے، پستی بلندی سے اور زوال عروج سے بدل جائے گی۔ نتیجے کے طور پر ایک بار پھر ہم یوں بلند و بالا ہو جائیں گے، دنیا ہمارے قدموں پہ نچھاور ہو جائے گی، اور خداوند قدوس کی رحمتیں جھوم جھوم کر برسے گی۔ اب میں آخر میں میری ایک نظم ہے دعوت انقلاب، اس کے چند اشعار پیش کر کے میں تقریر ختم کرنا چاہوں گا، بغور سماعت کریں۔ مسئلہ ہے کہ ہم آسمان زیست پر ایسا قمر پیدا کریں، ہم آسمان زیست پر ایسا قمر پیدا کریں، سارے جہاں میں جا بجا روشن نگر پیدا کریں، اغیار کی گردنیں خم ہوں ہمارے روبرو، اغیار کی گردنیں خم ہوں ہمارے روبرو، ہم حیدر کرار سا فاتح اثر پیدا کریں۔ نور خدائے پاک سے قلب و جگر معمور ہوں، نور خدائے پاک سے قلب و جگر معمور ہوں، شام علم کی دہر میں نوری سحر پیدا کرے، شام علم کی دہر میں نوری سحر پیدا کرے۔ اور یہ شعر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا جھکائے شوق سے پھر سر ہمارے سامنے، دنیا جھکائے شوق سے پھر سر ہمارے سامنے، ایسا عمل پیدا کریں، ایسی نظر پیدا کریں، سبحان اللہ، ایسا عمل پیدا کریں، ایسی نظر پیدا کریں۔ ایک مشعل راہ خدا ثابت ہو عالم کے لیے، ایک مشعل راہ خدا
ثابت ہو عالم کے لیے، کردار اپنا آئیے یوں اعلیٰ تر پیدا کریں، کردار اپنا آئیے یوں اعلیٰ تر پیدا کریں۔ رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار بھی، کیا رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار بھی، اس کے جلال و غیظ کا ہم کچھ تو ڈر پیدا کریں، اس کے جلال و غیظ کا ہم کچھ تو ڈر پیدا کریں۔ قربت شہ کونین کی ہم کو میسر آئے گی، قربت شہ کونین کی ہم کو میسر آئے گی، کی فصل کا آب جگر پیدا کریں، کیا قسط خودی کی فصل کا آب جگر پیدا کریں۔ اور آخری شعر ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا۔ حور و ملائک پے کرے حیرت ہو ہم کو دیکھ کر، حور و ملائک پے کرے حیرت ہو ہم کو دیکھ کر، یوں بندگی کی بزم میں نور بشر پیدا کریں، یوں بندگی کی بزم میں نور بشر پیدا کریں۔ اور مقطع آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، قدسی مہو انتم سبھی زیر قدم آ جائیں گے، قدسی مہو انتم سبھی زیر قدم آ جائیں گے، عشق رسول دو جہاں دل میں اگر ہم پیدا کریں، عشق رسول دو جہاں دل میں اگر پیدا کریں، قدسی مہو انجم سبھی زیر قدم آ جائیں گے، عشق رسول دو جہاں دل میں اگر پیدا کریں، ہم آسمان زیست پر ایسا قمر پیدا کریں، سارے جہاں میں جا بجا روشن نگر پیدا کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔